الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، یہ ربیع الاول 1443 ہجری ہے۔ بدعات کے خوگر اور شرکیات کے شیدائی کو جب قرآن و سنت سے جشن عید میلاد النبی پر دلیل مانگی جاتی ہے تو بلبلا اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جشن عید میلاد النبی کا منکر کوئی نہیں تھا، صحابہ کرام کے زمانے میں جشن عید میلاد النبی کا منکر کوئی نہیں تھا، اور امام مالک کے زمانے میں کوئی جشن عید میلاد النبی کا منکر نہیں تھا۔ میرے بھائی، سوچنے کی بات ہے کہ جس چیز کا وجود ہی نہ ہو اس سے کیسے کوئی منع کرے گا؟ اس کا وجود ہی نہیں تھا، اسی لیے منع نہیں کیا گیا۔ لیکن عمومی طور پر بدعت سے منع کیا گیا ہے یا نہیں؟ اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ میلادی کو یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ ایک پیر تھا، وہ مرید کے گھر گیا اور دور دور کرنے لگا۔ گھر کے لوگوں نے کہا کہ پیر صاحب، ہمارے دروازے پر تو کوئی کتا نہیں ہے، آپ کیوں کتے کو بھگا رہے ہیں؟ پیر صاحب نے کہا، تم لوگوں کو معلوم نہیں ہے، حرم شریف میں کتا جا رہا تھا، میں نے پاکستان ہی سے اس کو ہٹا دیا۔ تو ایسا ذہن ہے پیری مریدی اور بدعتی فیکٹری کا۔ اس لیے پھر بھی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی نصیحت اور ایسا واعظ کیا کہ ہماری آنکھیں اشکبار ہو گئیں اور ہماری آنکھوں سے زار و قطار آنسو بہنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ ہمیں وصیت کیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وصیت کی ہے؟ میلادیو، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کو یاد رکھ لو، زندگی میں کبھی بھی بدعت کے قریب نہ جاؤ گے۔ فرمایا، فعلیکم بسنتی، تمہارے اوپر میری سنت لازم ہے، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا ہے۔ تمسکوا بہا، اسی کو مضبوطی سے تھام لو، وعضوا علیہا بالنواجذ، اور دانتوں سے دبا لو، وإیاکم ومحدثات الامور، اور دین میں نئے نئے کاموں سے دور بھاگو۔ دور بھاگو سمجھ میں آتا ہے؟ دور بھاگو منع ہے یا نہیں؟ مثال کے طور پر ایک آدمی اپنے کتے کے قریب جانے سے منع کرتا ہے، کہتا ہے بی ویئر دا ڈاگ، کتے سے دور رہو۔ تو کوئی بدعتی جا کر کہے گا کتا ہم کو کاٹ لیا، کیونکہ وہاں یہ نہیں لکھا تھا کہ کتے کے پاس نہ جاؤ، بلکہ یہ لکھا تھا کہ کتے سے دور رہو۔ تو بدعتی کا ذہن یہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعات سے دور رہنے کا حکم دیا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بدعت منع ہے۔ بدعت کیا ہے؟ منع ہے۔ بی ویئر دا بدعت، بدعت سے دور رہو، اور تم بدعت منع کہاں ہے یہ پوچھ رہے ہو؟ کیسا ذہن ہے تمہارا بدعتی؟ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، دین میں ہر نئی چیز بدعت ہے، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت کا انجام گمراہی ہے، ضلالت ہے۔ تم تو سنت مانتے ہو، سنت یہ مسند احمد میں 17,145، ابو داؤد میں 4,607، اور ابن ابی عاصم السنہ میں 32،
57 اور 1040 ہے، اور السنہ محمد بن نصر 70، ابن حبان میں 5، اور الثقات میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 4۔ اسی طرح سے مختلف کتب احادیث کے اندر موجود ہے، مستدرک حاکم میں 332 ہے، اور اسی طرح سے ابو نعیم کی الحلیہ میں جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 114 پر ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت ہی سختی سے منع کیا ہے کہ بدعت سے بھاگو، جیسے کتے سے بھاگنے کے لیے کہا جاتا ہے اسی طرح سے بدعت سے دور بھاگنے کے لیے کہا گیا۔ اس کے باوجود بدعتی کو نظر نہیں آتا، بدعتی کو سمجھ ہی نہیں ہے، دماغ ہی نہیں ہے کہ اگر یہ نیکی کا کام ہوتا، اچھائی کا کام ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے کرتے۔ جب یہ اچھائی کا کام نہیں تھا تبھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ دوسری بات بدعتی سمجھو، اللہ رب العالمین نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ تمہیں کوئی چیز، بہت سے لوگ کاریگر بھی تمہارے یہاں ہوں گے، کاریگر کو دیا جاتا ہے یہ سیمپل ہے، سیمپل کے مطابق بنانا، تو بدعتی کیا کرتا ہے؟ سیمپل سے بڑا بنا دیتا ہے، کہتا ہے بھائی سمپل تو ٹھیک ہے لیکن بڑا بنانے سے منع کہاں ہے؟ بڑا بنانے سے منع کہاں ہے؟ تو وہ کاریگر کا سامان لیتا ہے اور اس کے منہ پہ 2-4 جوتا مارتا ہے کہ تجھ کو کہا تھا سمپل کے مطابق بنا۔ سمپل یہ جو سانچا ہم نے تم کو دیا تھا دیکھنے کے لیے نہیں دیا تھا بلکہ اس لیے دیا تھا تاکہ اس کے مطابق بناؤ۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمپل ہیں اور سمپل سے بھی آگے بڑھا کر کے بناتا ہے، کہتا ہے منع کہاں کیا ہے؟ کارخانے میں کام کرنے والے بدعتیوں ذرا اس مثال کو سمجھنے کی کوشش کرو ذرا سا۔ دوسری چیز اللہ رب العالمین نے پہلے ہی بیان کر دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اب تم تو نبی سے بھی آگے بڑھ گئے، اللہ سے بھی آگے بڑھ گئے، صحابہ سے بھی آگے بڑھ گئے، تابعین سے بھی آگے بڑھ گئے، تبع تابعین سے بھی آگے بڑھ گئے، یہاں تک کہ تم اپنے پیر سے بھی آگے بڑھ گئے، تم اپنے امام مقلد ابو حنیفہ سے بھی، امام اعظم سے بھی آگے بڑھ گئے، اور کہاں جا کر گرے پتا ہے؟ نچنیا، گویا، ڈانسر، بھانگڑے والا، زندیق، دہریہ، مجوسی، یہودی کے نیچے آ کر گرے اور اس کی سنت کو آج تم فالو کر رہے ہو، اور ابلیس نے تمہارا بہت ہی اچھا دماغ بنایا ہے، ذہن بنایا ہے کہ منع کہاں ہے؟ دیکھو منع یہاں ہے، منع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، بیویئر، دور رہو، اور تم کہہ رہے ہو تو منع نہیں کیا ہے۔